السلام علیکم دوستوں، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں معذرت چاہوں گا کہ کافی دنوں کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تھوڑا صحت کا ایشو ہو گیا تھا، خیر اللہ نے صحت عطا فرمائی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور سبھی شکر ادا کریں۔ دیکھیے، آج ہمارے ویڈیو کا موضوع ہے کہ ابلیس کی نسل ہے وہ کیسے چلے۔ دیکھیے، جب آپ کو وہ واقعہ تو پتہ ہی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ نے فرمایا ابلیس سے کہ بھائی تو سجدہ کر، تو وہ اکڑ گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اللہ صرف تجھے سجدہ کروں گا، میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ یہ جو ہے مٹی سے بنا ہے، کھنکھناتی مٹی سے بنا ہے، اور میں آگ سے بنا ہوں، شعلوں سے بنا ہوں، تو میں اس سے افضل ہوں، انا خیر ہوں، میں اس سے افضل ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اس کو سجدہ کرنے کے لیے جو میں نے کہا یہ میرا حکم ہے، جو میں کہوں وہ تمہیں کرنا ہوگا۔ تو یہ اکڑ گیا، اس نے نہیں کیا۔ تو اللہ نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، نکل جا میرے دربار سے، لعنت ہو تجھ پر۔ تو اب دیکھیے اس نے جاتے جاتے اللہ سے کیا کہا۔ اللہ سے اس نے کہا کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، مجھے لعنت بھیج دی، لیکن میں نے جو جتنی عبادت کی ہے میں اس کا تو کوئی صلاح نہیں چاہتا، لیکن میری جو 2 رکعت نماز تھی، جو 2 رکعت نماز نفل تھی، تقریباً کتابوں میں لکھا ہے کہیں 6000 سال کی ہے، کہیں 4000 سال کی تھی وہ 2 رکعت نماز کی۔ حالانکہ اس نے عبادت تو کافی کی تھی، لیکن اس نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز نفل کی، مجھے جو ہے اللہ اس کا جو ہے صلہ چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، مانگو بھائی کیا مانگنا ہے۔ اب دیکھو اس کی بات، اس نے کہا کہ سب سے پہلے تو مجھے آدم سے جتنی اولاد پیدا ہو تو اس کے ساتھ میری بھی ایک اولاد پیدا ہونی چاہیے، جسے ہم قرآن میں اگر پڑھیں گے تو حمزات کہا جاتا ہے۔ کافی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ حمزات ہوتا کیا ہے۔ تو حمزات جو ہے وہ کسی بھی انسان کے ساتھ، جیسے انسان کا بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو ساتھ ساتھ ابلیس کا ایک بچہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ دوسرا مجھے اختیار چاہیے کہ میں اس کے خون میں، اس کے جسم میں، رگوں میں دوڑوں، مجھے اتنی طاقت دے۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ بھی دیں۔ پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ یہ بھی چاہتا ہوں کہ میں اس پہ قابو کر سکوں، اس کی سوچ پہ، اس میں وسوسے ڈال سکوں۔ میں ٹھیک ہے، یہ بھی میں نے اختیار دیا۔ پھر کہا کہ یا اللہ مجھے جو ہے جو میرا بچہ ہوگا اور انسان کا بچہ ہوگا ساتھ پیدا ہوں گے، لیکن انسان کے بچے کی عمر کم ہوتی ہے، 60 70 سال 80 سال یا 100 سال 200 سال جو بھی اب سے پہلے رہی ہو۔ ہماری حضور کی امت میں تو 60 70 سال کہا جاتا ہے، یا 80 سال مان لو۔ تو وہ میرا جو ہے بچے کو موت نہیں آنی چاہیے، وہ بچہ اپنی ایک جنات کی جو زندگی وہ پوری چاہیے، 1500 سال 2000 سال جو ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ اب اس نے یہ 4-5 جو اس کی تھی یہ شرطیں اس نے وہ منوا لی، اور منوانے کے بعد دیکھو اب اس نے کیا کیا ہے کہ دیکھیے، آپ نے سنا ہے، آپ نے حدیثوں میں سنا ہوگا، روایت میں ہے کہ اللہ جو ہے، اللہ کا جو عرش ہے وہ پانی پر ہے، اور یہ بھی کم بخت جو ہے ملون، یہ بھی اپنا جو تخت ہے، جب رات کو لگاتا ہے یہ بھی اپنا پانی پر لگاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ رات کے سمے، رات کے وقت دریا کے کنارے، کسی تالاب کے کنارے رات کے وقت نہیں جاؤ، تھوڑا سوچ سمجھ کے جاؤ۔ تو دیکھیے ابلیس نے اپنی باتیں منوانے کے لیے اور اپنی ایک فوج کھڑی کرنے کے لیے اس نے یہ سب ڈھونگ رچا، اور اس نے یہ سارے کام کیے۔ تو دوستو، اس طرح سے ابلیس کی جو ایک اس کی جنریشن مانیے یا اس کی فوج مانیے آگے، حالانکہ ابلیس کے ماں باپ بھی تھے، اس سے پہلے جنات تھے، ابلیس تو کافی بعد میں یہ ہوا تھا، حالانکہ یہ پہلے تو اجاجیل تھا۔ لیکن اس طرح سے جو ایک نئی جو جنگ شروع ہوئی انسان کی اور جنات کی، وہ اس طرح سے شروع ہوئی۔